وأصحابه وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 15واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی گزارنے میں یہ عادت ہے کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے شادی کرتا ہے۔ اس شادی کرنے سے جو رشتہ وجود میں آتا ہے وہ زوجین کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو دنیاوی تقاضے کے طور پر اپنی مرضی سے نبھانا یہ پھر عادت ہی رہے گی۔ اسی رشتے کو اگر آدمی ان تعلیمات کے مطابق نبھائے گا جو تعلیمات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی، بلکہ یہ رشتہ نبھانا بھی ہماری عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے 2 مرحلے ہیں کہ بیوی کے ذمہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، آج وہ ہم پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ شوہر کے ذمہ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ پڑھیں گے۔ ان کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ بیوی پر یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کا حکم مانے۔ حکم ماننا، اگر وہ دین کی تعلیم سمجھ کر اس حکم کو تسلیم کرے گی تو اس کا یہ حکم تسلیم کرنا عبادت بن جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر النساء التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر۔ نسائی کی یہ روایت ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ کسی بات کا حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے۔ تو سب سے پہلے یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ شوہر کا حکم مانے۔ لیکن ظاہر ہے یہ پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اگر شوہر کسی برائی کا، کسی گناہ کا حکم دے رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر احکامات دے رہا ہے تو پھر اس کے حکم کو تسلیم کرنا یہ شوہر پر فرض بنتا ہے۔ دوسرا، عورت کے ذمہ یہ فرض ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، اس کے جو کام ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے، اس کی خدمت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اگر یہ خدمت مجبوری سمجھ کر نہ کرے بلکہ دین کا حکم سمجھ کر کرے تو یہ اس کا ہر عمل عبادت بنے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے۔ جس کے بارے میں شوہر نے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ میری عدم موجودگی میں گھر آ سکتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھول لیں، ان کے لیے ان کو گھر آنے کی اجازت دے، ورنہ کسی ایسے آدمی کو ایسے گھر میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہ دے جس کے بارے میں شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا حق یہ بنتا ہے شوہر کا بیوی کے ذمہ کہ وہ شوہر کے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کرے، اپنی مرضی سے اسے خرچ نہ کرے، بلکہ خاوند کی اجازت 2 طرح کی ہوتی ہے، صراحتاً بھی اجازت ہوتی ہے، دلالتاً بھی اجازت ہوتی ہے۔ اب صراحتاً تو یہ ہے کہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ یہ مال فلاں فلاں مقامات پر آپ نے خرچ کرنا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، روزمرہ ضروریات کی جو چیزیں ہیں، اگر ان کے لیے وہ پیسے دے گیا ہے تو وہی خرچ کرے، یہ نہیں کہ اس کے کوئی اور چیزیں خرید کر رکھ لے بغیر اجازت کے
وہ اس میں تصرف نہ کرے۔ اسی طرح تصرف کرتے وقت اسراف بھی نہ کرے، ضرورت سے زائد خرچ نہ کرے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو بقدر ضرورت استعمال کرے، اس کو اسراف کر کے ضائع نہ کرے۔ تو یہ عورت پر خاوند کا یہ حق بنتا ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اگر شوہر گھر میں موجود ہے، اگر ایسی صورت میں اس کا دل کر رہا ہے کہ میں نفلی روزہ رکھوں، تو وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ شوہر اگر اجازت دے پھر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے۔ ہاں، فرض روزہ جو ہے وہ اس کی اجازت ضروری نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو پورا کرنا ہی ہے، لیکن نفلی روزہ جو ہے وہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم تو قضا روزے بھی ایسے موقع پر رکھا کرتے تھے جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو اس وقت ہم جو پچھلے سال کی قضا ہوتی تھی وہ ہم ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی اگر کوتاہی ہے، کوئی کسی قسم کی کمی پائی جاتی ہے، انسان ہونے کے ناطے خاوند میں بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کوتاہیوں سے، یا اسی طرح بیوی سے بھی بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ایک مشترکہ حق ہے کہ ایک دوسرے کی کوتاہی سے چشم پوشی کرنا، جہاں تک برداشت ہو سکتا ہے، جہاں تک یعنی وہ ایسی کوتاہی ہے کہ اس سے صرف نظر ہو سکتا ہے، کوئی خرابی زیادہ نہیں ہے، تو پھر اس کوتاہی کو ہائی لائٹ نہ کرے، اس پر زیادہ بحث نہ کرے، اس کو بار بار ذکر نہ کرے، بلکہ چشم پوشی سے کام لے۔ اسی طرح ساتواں عورت پر یہ حق بنتا ہے شوہر کا کہ اگر فرض کریں شوہر برا سلوک کرتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرے۔ یہ صبر کرنا اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یہ اس کے اوپر یہ خاوند کا حق بنتا ہے۔ اسی طرح آٹھواں حق شوہر کا بیوی پر یہ ہے کہ وہ قناعت کرے۔ قناعت کہتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اسی پر صبر کر لینا، اس سے زیادہ جو ہے وہ خواہش کرنا جو خاوند کی بھی طاقت سے باہر ہو، تو ایسی جو ہے وہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے آدمی قناعت سے کام لے۔ عورت کے لیے یہ بھی خاوند کا ایک حق ہے۔ نوواں حق یہ ہے کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے ان کو اکثر دیکھا ہے، یعنی جب میں نے جنت اور جہنم کے مناظر اللہ تعالیٰ نے دکھائے تو میں نے جہنم میں بہت زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تکفرن العشیر، سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کے جہنم میں جانے کی کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے، کہ بہت سارا ان کو عطا کر دیا جائے تو ایک تھوڑی سی بات طبیعت کے خلاف ہو جائے تو پھر سارے احسانات کا انکار کر دیتی ہے، پوری زندگی پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ وجہ عورتوں کو جہنم میں لے جانے کی، اور کثرت سے جہنم میں عورتیں اس وجہ سے گئی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے یہ بہت اہم حق ہے کہ ناشکری نہ کریں، قدردانی کریں، شکر ادا کریں، شکریہ ادا کریں، بلکہ اور جو ہے اس خاوند کی آمدن سے بڑھ کر اس سے مطالبہ بھی نہ کریں۔ اگر وہ تھوڑا بہت حسن سلوک کر بھی دیتا ہے تو اس پر اس کی قدر کریں۔ 10واں حق یہ ہے کہ شوہر اگر بات کر رہا ہو، شوہر کی گفتگو کے وقت عورت کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو بہت سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ اصل جھگڑا ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ خاوند کہتا ہے میری بات سنو، عورت کہتی نہیں میں نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ میری بات سنیں۔ تو یہ حق ہے کہ جب شوہر گفتگو کر رہا ہو تو عورت کو بالکل خاموشی کے ساتھ وہ بات سننی چاہیے۔ اسی طرح 11واں حق یہ ہے کہ شوہر کے جو گھر والے ہیں
ان کا اکرام کرے، ان کی عزت و احترام کرے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں ایسی فیملی کے رہنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں سارے بہن بھائی ماں باپ سب حضرات موجود ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف شوہر کی عزت کر رہی ہے اور باقی سب کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بے عزتی والا ہے، نہیں، جس طرح شوہر کی عزت و احترام کرنا ہے اسی طرح اس کے سارے گھر والوں کا بھی عزت و اکرام کرنا یہ شوہر کا بیوی پر حق بنتا ہے۔ 12واں حق یہ ہے کہ پڑوسیوں سے بات چیت کرنے میں زیادہ وقت صرف نہ کرے بلکہ بہت کم باتیں کرے، کیونکہ پڑوسی بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں پھر زندگی میں وہ زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے۔ تو ایسے پڑوسیوں کے ساتھ جو خاص کر نیک بھی نہ ہوں، اچھے لوگ بھی نہ ہوں، ان سے تو ویسے ہی کام کلام کرنا چاہیے، لیکن ویسے بھی ایک بیوی کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی خاوند کا بیوی پر حق ہے۔ 13واں حق یہ ہے کہ شوہر کے جو دوست ہیں ان کے سامنے اپنا تعارف نہ کروائے، ان کے سامنے اپنی جو ہے وہ جان پہچان نہ کروائے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا بازار گئی ہے اور شوہر کا کوئی دوست وہاں کسی دکان پر ہے تو اس کو کہنا میں آپ کے دوست کی بیوی ہوں، تو اس طرح کا تعارف نہیں کروانا چاہیے، بلکہ جو لوگ جانتے بھی ہیں ان کے سامنے بھی اجنبی بن کے رہے۔ یہی عورت کا شوہر کا جو ہے نا عورت پہ یہ حق بنتا ہے۔ اور اسی طرح 14ویں نمبر پر یہ ہے کہ اپنی توجہ کے جو مرکوز کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو ایک اپنی اصلاح ہے کہ جب ہر بندہ اپنی اصلاح کی فکر کر لیتا ہے نا تو پھر کئی جھگڑے یہیں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کی فکر کرے، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے جو ضروری کام ہیں ان پر اپنی توجہ دے، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرے، جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر جو احکامات ہیں ان کی پابندی کی طرف توجہ کرے۔ اور 15واں حق شوہر کا بیوی پر یہ بنتا ہے کہ شوہر کے سامنے مزین ہو کر رہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے گھر میں تو مزین ہوتے ہی نہیں ہیں، جب باہر کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر بڑے مزین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حق شوہر کا ہے، اس کے سامنے زینت اختیار کرنا یہ شوہر کا بیوی پہ حق بنتا ہے۔ اسی طرح 16واں حق یہ ہے کہ شوہر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے۔ جیسے شوہر کو یہ حکم ہے کہ گھر میں جائے تو مسکرا کر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے مسکراتے ہوئے آتے۔ تو اگر آنے والا بھی مسکرائے اور اس کی بیوی بھی مسکرائے تو ساری رنجشیں ختم ہو جائیں اور گھر ایک جنت کی نظیر بن جائے۔ اس لیے یہ شوہر کا بیوی پہ حق بنتا ہے کہ شوہر کو دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کرے۔ اور اسی طرح 17واں جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کرے۔ یہ وہ محبت ہے جو جائز ہے بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے اس محبت کا اظہار کرنا یہ شوہر کا حق بنتا ہے۔ اسی طرح بغیر عذر کے قربت میں انکار نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ خلوت کی جو باتیں ہیں وہ باہر لوگوں کو نہ بتائے، یہ شوہر کا حق بنتا ہے عورت پر۔ اسی طرح 20واں حق یہ ہے کہ شوہر اگر گھر سے نکلنے لگے تو اس کے اکرام میں یہ بات شامل ہے کہ دروازے تک اسے چھوڑنے آئے۔ یہ اس کا اکرام ہے، اس کا حق ہے کہ اپنے خاوند کو گھر میں نکلتے وقت دروازے تک چھوڑ کر آئے، اس کے ساتھ چل کر آئے۔ اسی طرح 21واں حق یہ ہے کہ بغیر شدید مجبوری کے کوئی جس میں کہ رہنے کا کوئی امکان ہی نہیں، اکٹھا رہنا بہت ہی اجیرن بن چکا ہے، انتہائی حد تک پہنچ چکے ہیں، اس کے بغیر طلاق کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابغض الحلال، جتنے بھی حلال کام ہیں سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند حلال کام ہے وہ طلاق ہے تو حلال لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، تو جو بات اللہ کو پسند نہیں اس کا کبھی نام بھی زبان پہ نہ لائے بغیر شدید مجبوری کے۔ یہ آخری حد ہے
جب آخری حد پہ پہنچ جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر جائز ہے، لیکن بغیر شدید مجبوری کے اس کا مطالبہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ان عادات کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا